3 مقامات پر اپنے نفس کو ثبات قدم کے تحت چلانے کا نام صبر ہے، 3 مقامات پر۔ نمبر 1 اصطلاحی تعریف عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں۔ نمبر 1 طاعات کے وقت، عبادات کے وقت آدمی ثبات قدم دکھائے۔ یہاں صبر کا معنی ثبات قدمی کے ہے۔ یہاں ہاتھ پر ہاتھ دھرے کوئی عمل نہ کرنے کا نام نہیں ہے۔ یہاں پر دعوی ایمان پر اکتفا کرنے اور اعمال کو ترک کرنے کا نام صبر نہیں ہے۔ یہاں پر واجبات کو انجام دینا اور واجبات کے راستے میں وسوسۂ نفسانی، شیطانی خواہشات اور اسی طرح سے نفس امارہ کے دھوکے جو آڑے آتے ہیں عبادت خدا بجا لانے کے لحاظ سے، اطاعت خدا بندی کو بجا لانے کے لحاظ سے جو وسوسۂ نفسانی انسان کو پیش آتے ہیں اور جو شیطان اس کے اندر وسوسے ڈال دیتا ہے سینے میں، ان سب کو رونتے ہوئے خدا کی اطاعت و بندگی کی طرف بڑھنے کا نام ہے صبر۔ اور اسے کہا ہے صبر اطاعت اور عبادت کے موقع پر۔ بہت سارے افراد کے لیے ممکن ہے کہ آپ کے لیے یہ میرا عرض کرنا آسان ہو کہ واجبات کے وقت صبر یعنی پائیداری، ثبات قدمی دکھانا، پابندی سے واجبات انجام دینا اور حرام کاموں کو ترک کرنا۔ الحمدللہ جو مرتب جو نا مساجد کی طرف آتے ہیں، نمازوں کی طرف آتے ہیں، ان کے لیے یہ والا جو نا معنی یعنی عبادت میں صبر کا مطلب کیا ہے اور مفہوم کیا ہے آسان ہے، سمجھ لیتے ہیں۔ لیکن ایسے افراد معاشرے کے اندر جو ہے نا جن تک اذانوں کی آواز آتی ہے صبح شام دوپہر کے وقت بھی، جب بھی نماز کا وقت ہوتا ہے اور یہ آواز اس کے کانوں سے ٹکرا جاتی ہے اذان کی آواز، لیکن اس کے باوجود اسے سردیوں میں یا جو بھی موسم ہے صبح کے وقت میں اپنے آرام کے بستر کو چھوڑ کر عبادت کے لیے اٹھنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ تو اس آدمی کے لیے ثبات قدم دکھانا عبادت کے وقت، واجبات کے وقت، یہ معنی و مفہوم یہاں پر واضح اور آشکار ہوتا ہے، سمجھ میں آ جاتا ہے کہ بھئی آپ نے ایک سستی کو، غفلت کو چھوڑ دینا ہے اور عبادت کی طرف، خدا کی فرما برداری کی طرف، بندگی کی طرف آنا ہے۔ یہ پہلا معنی ہے صبر کا کہ آدمی اطاعت و بندگی کے وقت صبر کرے، یعنی ثبات قدمی سے ان عبادات کو، نماز کو، روزے کو بجا لائے۔ ہم میں سے سب یہ تجربہ کرتے ہیں کہ جب رمضان مبارک گرمیوں میں آتا ہے تو خدا کی خوشنودی کی خاطر اس گرم دن کے روزے میں جو نا روزہ تمام کرنا کتنا جو نا ایک صبر کا کام ہوتا ہے، ثبات قدمی، اور اس میں حوصلے کی، ہمت کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو نا گرمی کے دن میں پیاس لگتی ہے لیکن آدمی خدا کی خوشنودی کی خاطر جو نا راضی ہوتا ہے اس تکلیف کو برداشت کرنے کے لیے۔ تو ایک مفہوم صبر یا ایک قسم صبر یہ ہے کہ عبادت اور اطاعت و بندگی کے وقت آدمی کا صبر کر لینا۔ اور دوسرا جو صبر کا مرحلہ آتا ہے یا صبر کا مقام ہے وہ ہے انسان کا گناہوں کے وقت، گناہ کے وقت صبر کرنا۔ کہنا بہت آسان ہوتا ہے گناہ کے وقت صبر کرنا، لیکن جب پیش آتا ہو جو نا گناہ اور اس سے آدمی رک جائے خدا کی خاطر، یہاں واقعاً صابر آدمی ہی کا کام ہوتا ہے کہ اس طرف سے جو نا سامنے دنیا پیش کی گئی اور اتنی ارزاں اور سستی دنیا ہے کہ کسی طرح سے بھی کوئی تکلیف کی ضرورت نہیں ہے، کوئی مشقت اٹھانی نہیں پڑ رہی ہے، اور اتنی ساری مقدار میں دنیا مل جاتی ہے، مال حرام مل جاتا ہے، معلوم ہے حرام ہے، اور اس سے 4 دن کی زندگی آسائش و سکون کے ساتھ گزر سکتی ہے۔ لیکن یہاں پر آدمی اپنے نفس کو روکتا ہے، خواہشات نفس پر کنٹرول کرتا ہے، قابو کرتا ہے۔ میرا خدا اس طرح کی کمائی، اس طرح کے مال لینے سے راضی نہیں ہوتا ہے۔ تو گناہ کے وقت چاہے خواہشات نفس والے گناہ ہوں یا مال و دولت کے لالچ کے حساب سے گناہ ہو، اس تمام سے آدمی کا رکنا جو نا صبر کہلاتا ہے گناہ کے وقت۔ اور یہاں پہ میں اشارہ کر کے ہی آگے بڑھ جاؤں گا کہ جو نا قرآن کریم میں انبیاء کے نام سے چند صورتیں ہیں، ان میں سے ایک حضرت یوسف علیہ السلام کا جو نا کے نام سے سورہ ہے، سورہ یوسف۔ بس اشارہ ہی کر دیتا ہوں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے جو نا تمام دروازے زلیخا نے بند کر دیے، اور اب جب یہاں گناہ کے حوالے سے کوئی رکاوٹ نہیں تھی، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام یہاں سے فرار کرتے ہیں گناہ سے، یعنی فرار کرتے ہیں اطاعت خدا کی طرف، اور جب خدا کی طرف آ جاتا ہے اللہ کا یہ نبی
تو ایسے میں بند دروازے خود بخود کھلنے لگتے ہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اور جو تقوی اختیار کرتا ہے خداوند متعال اس کے لیے راستہ کھول دیتا ہے۔ لہٰذا متقی آدمی جو پرہیزگار ہے، جو حرام کاموں سے رکتا ہے، وہ کبھی بھی اپنے لیے دروازہ الہی کو بند نہ سمجھے، اللہ اس کے لیے دروازہ کھول دیتا ہے۔ یعنی خدا جب پسند نہیں کرتا ہے میرا بندہ گناہ میں مبتلا ہو جائے، تو ایسے مواقع میں پروردگار عالم خود بخود اسباب فراہم کرتا ہے، خود بخود دروازے کھول دیتا ہے اور وہ نجات پا لیتا ہے۔ تو اس اعتبار سے دیکھیے کہ صبر کتنا عظیم ایک مفہوم ہے، عظیم ایک قدر ہے اخلاقی، عظیم ایک تعلیمات میں سے ایک حکم ہے دین اسلام کا۔ اور آیہ شریفہ جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں اسی صبر کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے۔ سورہ رعد کی آیت نمبر 22 ہے، جس میں رب العالمین نے ارشاد فرمایا، جو ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کیا، کہ صبر اللہ کی رضا کی خاطر کرے، ابتغاء وجہ ربہم، اپنے پروردگار کی وجہ یعنی خوشنودی کی خاطر، چہرے کی خاطر، یعنی خوشنودی الہ کی خاطر، پروردگار کی خاطر صبر کرتے ہیں ایک۔ اور یہ صبر کرنے والوں کا مزید کام کیا ہے؟ اقاموا الصلاۃ، وہ نماز قائم کرتے ہیں، اسی کو تو کہتے ہیں صبر اطاعت کے وقت میں۔ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور انفاق کرتے ہیں، انفاق کیا یعنی خرچ کیا، جن کو جو روزی ہم نے ان کو دی ہے اس میں سے خرچ کیا، سرًا وعلانیۃً۔ تو ایک آدمی کا یہاں پر جہاں پہ نماز اور روزہ بجا لانا صبر کہلاتا ہے، وہاں اللہ کے دی ہوئی نعمت میں سے، اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے، اللہ کے دیے ہوئے مال و دولت میں سے ضرورت مندوں کے اوپر خرچ کرنا بھی ایک صابر کے اعمال میں سے، یہ بھی صبر کے اطاعت کے مقام میں، صبر کے مصادیق میں سے ایک مصداق ہے کہ آدمی جو کچھ اس نے حاصل کیا صرف اپنا خیال نہ کرے، بلکہ اس میں خدا کی خاطر جو ضرورت مند ہیں، نیاز مند ہیں، ان کے لیے خرچ کرنا بھی صبر کے مقامات میں سے ہے۔ اس وقت جو سیلاب زدگان کی مشکلات کا آپ کو اندازہ ہے، اور ایسے میں خدا متعال نے آپ کو جو رزق عطا کیا ہے، جو آسائش عطا کی ہے، جو دولت دی ہے، جو وسعت دی ہے، جو برکت دی ہے، اس کو اور بابرکت بنانے کے لیے، اس مال کی تو یعنی اضافے کے لیے اور اس کمائی میں برکت کے لیے ان درد مندوں کے اوپر خرچ کرنا، ان کی مشکل کو برطرف کرنا بھی صبر کے موارد میں سے، مقامات میں سے ایک مقام ہے۔ سرًا وعلانیۃً، رزق الہی کو خرچ کرتے ہیں آشکارا طور پر بھی اور مخفیانہ طور پر بھی۔ سیرت ائمہ معصومین علیہ السلام میں یہی تو ہمیں ملتا ہے کہ رات کی تاریکیوں میں ان تک پہنچاتے تھے ائمہ معصومین علیہ السلام دانا پانی، روٹی دانا خوراک، کہ جو پہچانتے بھی نہیں تھے کون ان کو پہنچا رہا ہے، کون ان کو روزانہ رات کے وقت کھانا لا کر انہیں دے دیتا ہے، ان کے تکیوں کے نیچے روٹیاں رکھ کے چلا جاتا ہے۔ تو یہ مخفیانہ انداز سے ایک صابر کا یہ عمل ہے۔ تو تیسرا یہ ہے کہ مشکلات اور سختیوں کے وقت صبر، ہر انسان کے لیے یہ ہے کہ زندگی میں کبھی نشیب و فراز آ جاتے ہیں، کبھی آسائش کے ساتھ، سکون کے ساتھ زندگی گزار رہا ہوتا ہے، تو کبھی اس کے لیے مشکلات بھی پیش آتی ہیں، غم اندوہ بھی اس کے لیے پیش آتا ہے، غم بھی لاحق ہوتا ہے۔ غم کے موقع پر صبر کرنا، مشکلات کے وقت صبر کرنا، اللہ کی طرف سے آئے ہوئے امتحانات اور آزمائشات پر صبر کرنا، یہ بھی صبر کے اقسام میں سے ہے۔ تو عزیزان محترم، آپ توجہ فرما رہے ہیں کہ غم کے وقت صبر کرنا ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے، اور اسی طرح سے انسان کے اوپر سختی آ گئی ہو، جب اس کا دن گزارنا مشکل ہو رہا ہو، ایسے میں رضا الہی کی خاطر وہ صبر کر رہا ہو، جو کچھ اس کے پاس میسر ہے، ممکن ہے، موجود ہے، اسی پر قناعت کرتے، اسی پر صبر کر رہا ہوں، انشاءاللہ پروردگار عالم آج مجھے سختی میں ڈال دیا ہے، آج مجھے امتحان میں ڈال دیا ہے، تو وہیں خدا مجھے آسانی بھی عطا کر سکتا ہے، مشکل برطرف بھی کر سکتا ہے، اس لیے کہ ان مع العسر یسرا، مشکلات کے ساتھ ساتھ آسانیاں بھی ہیں۔ تو اپنی تمام تر زندگی کے حوالے سے معاملات کو، امور کو خدا کے سپرد رکھنا اور اس پر توکل کرنا سختیوں کے وقت بھی یہ صبر میں سے ہے۔ اور روایات میں اس کی بڑی اہمیت آئی ہے، ایک جگہ حدیث آئی، الصبر نصف الایمان، صبر آدھا ایمان ہے، الصبر نصف الایمان، تحف العقول میں ہے۔ اور اسی طرح سے آثار صبر میں سے یہ ہے کہ صبر کرنے والے کا ایمان کامل ہو جاتا ہے، تکامل کی طرف جاتا ہے۔ صبر کرنے والا شخص ایمان کے لحاظ سے تکامل کی طرف جاتا ہے، اس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، اس کا ایمان راسخ ہوتا ہے، کیونکہ وہ اللہ سے مربوط ہے، مشکلات کے وقت بھی، آسانیوں کے وقت بھی اور مشکلات کے وقت بھی خدا سے جب جڑا ہوا ہے تو اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔
ایک آیت میں ارشاد ہوتا ہے فصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، صبر کیجئے جس طرح سے اولو العزم انبیاء نے صبر کیا ہے۔ پیکر صبر ہیں سرکار ختمی مرتبت، مجسم صبر ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ جن کا فرمانا یہ ہے ما اوذی النبی کما اوذیت، جتنی تکلیفیں مجھے پہنچی ہیں کسی نبی کو اتنی تکلیفیں نہیں پہنچی۔ تو اس سے اندازہ کر لیے گا کہ اتنے سارے نبی جن کو تکلیفیں پہنچی ہیں وہ سب ایک طرف ہیں، اور سرکار دو عالم حضرت ختمی مرتبت کو جو تکلیفیں مشرکین مکہ نے پہنچائی ہیں وہ ایک طرف ہیں۔ اس کے باوجود رب العالمین اپنے نبی مکرم کو تسلی دیتے ہوئے اور ان کے حوصلہ اور تشویق دلاتے ہوئے فرماتا ہے کہ فصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، جس طرح سے اولو العزم انبیاء نے صبر کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے مختلف آزمائشات میں، امتحانات میں صبر کیا، نوح علیہ السلام نے، اور اسی طرح سے دیگر اولو العزم انبیاء نے صبر کیا۔ اسی طرح سے اے حبیب آپ بھی صبر کریں، ولا تستعجل لهم، اور ان کے لیے جلدی نہ کریں۔ لیکن آپ اس سے ایک تو جملہ یاد کیا، دوسرا جملہ کہ جتنی بھی تکلیفیں پہنچتی تھیں لیکن اس کے باوجود آپ نے کبھی بھی ان مشرکین کے لیے بھی بد دعا نہیں فرمائی، بلکہ یہی فرمایا پروردگارا تو ان کی ہدایت فرما، ان پر عذاب نازل نہ فرما، فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، یہ نہیں جانتے، اور جو نہیں جانتا ہے وہ خطا کرتا ہے، وہ عداوت پر آتا ہے، وہ دشمنی پر اتر آتا ہے جو نہیں جانتا ہے۔ تو اس آدمی کی دشمنی اتنی مشکل نہیں ہوتی ہے جو اپنی جہالت کی وجہ سے کر رہا ہے۔ جب اس سے جہالت اور نادانی، نہ جاننے کی حالت کو ختم کر دیا جائے اور اس کو جاننے والا بنا دیا جائے تو ایسی صورت میں اس کی دشمنی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن وہ شخص جو جانتے ہوئے کینہ و عداوت رکھتا ہے، وہ دشمنی کرتا ہے، پھر اس کی کوئی اصلاح نہیں ہوتی ہے۔ تو ایسی صورت میں یہ ہے کہ فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، یہ جانتے نہیں ہیں۔ اس رسول کے لیے ارشاد ہوتا ہے کہ صبر کرو، اور اسی طرح سے حضرت لقمان نے بھی اپنے بیٹے سے کہا کہ صبر کرو، اس لیے کہ صبر من عزم الامور، یعنی بڑے عزم اور ارادے والے کاموں میں سے ہے۔ انشاءاللہ یہ جو عرض کر رہا ہوں، گھریلو امور میں، گھریلو مشکلات میں صبر کرنا، جلدی تیش میں نہ آنا، جلدی غصے میں نہ آنا، جلدی آپے سے باہر نہ ہونا، اور جلدی ہی بے حوصلہ نہ ہونا، بلکہ ان تمام مشکلات کے وقت سے جو نا صبر سے اور خدا پر توکل کرتے ہوئے آگے بڑھنا، یہ ایک مومن کی نشانی ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور اسی طرح سے واللہ عنده اجر عظیم، اور صبر کرنے والے کا اجر بھی عظیم ہے۔ اور کچھ مقامات پر جو نا یہ ارشاد ہوا ہے کہ صابرین کا اجر خدا تعالی صابروں کو بے حساب اجر دے دے گا۔